اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورۃ الروم جو ہے اس کے نام جو ہے یہ روم جو ہے زمانے کی سپر پاور تھی. خیر آج بھی جو ہے روم جو ہے اٹلی ایک اس کا کیپٹل سٹی کہلاتا ہے. اور جو روم جو رومن امپائر تھا وہ پہلے پورا جو یہ پورا علاقہ اور اس کے علاوہ بھی آس پاس کے علاقے بھی اور بہت بڑی طاقت تھی اپنے زمانے کی. بہت بڑی سپر پاور رہی دنیا کی. روم اور ایران دو بہت بڑی سپر پاورز تھے اس زمانے کی. بالخصوص جو ہے جس وقت جو ہے اسلام جو ہے وجود جیسے کہنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت جو ہے روم بہت بڑی سپر پاور تھی. اور اس وقت کیا ہوا کہ یہ روم جو ہے یہ مغلوب ہو گیا, یعنی کہ کسی جنگ میں ایران سے ہار گیا. تو اللہ پاک نے اس کو یہاں پہ خبر دی. خیر تو یہ خبر یہ دینا نہیں تھی, یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی تمام ظاہرہ اور باطنی تمام احوال کو خوب جانتا ہے اور آگے کے احوال جو ہے مستقبل جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے. اور تمہارا یہ جو ہے بندہ جو تمہارے جو اللہ کا یہ بندہ جو دعوت دے رہا ہے یہ رسول ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور دوسری طرف یہ کہ دنیا کے بھی احوال کو تم بہت کم جانتے ہو, مطلب ظاہر سرسری طور پہ جانتے ہو. اب فی الوقت جو ہے روم جو ہے جیت گیا ہے لیکن جو ہے یہ مغلوب ہو گیا ہے, مطلب دب گیا ہے. لیکن جو ہے کچھ سالوں کے اندر, اور وہ بضع سنین لفظ آیا نا چند سالوں میں, یہ سال جو ہے یہ سنین جو لفظ آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کسی سے بات میں بحث ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ, اور ایک طرفہ اس وقت جہاں تک وہ آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی. دوسری بات ہے کہ ایک طرفہ شرط جس کے اندر جو ہے کوئی دو لوگ فریقین جو کسی طریقے کا جیسے کہنا چاہیے مال کا وہ نہیں کر رہے, کوئی ایک طرفہ شرط کرے کہ اگر تم کیا دو گے مجھے اگر یہ ہو گیا تو یہ ایک طرفہ شرط ہے. اس کے اندر دوسرے کو کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اگر کوئی شرط لگا دے اور یہ کہے کہ اگر یہ بات ہوتی ہے تو بتاؤ تو مجھے کیا انعام دو گے, تو اس قسم کی شرط جائز ہے جس کے اندر کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قرعہ جو ہے قرعہ وغیرہ وہ سب قرعے سے اگر کوئی نفع نقصان کا معاملہ ہوتا تو جائز نہیں. لیکن کسی ایک کا فائدہ ہو رہا اور دوسرے کے حصے میں سے نہیں جا رہا ہو. مثلا جیسے ہم یہی حج کے لیے قرعہ نکالتے ہیں کہ اتنے ہی لوگ جا پائیں گے تو ہم ان لوگوں کو بھیج دیں جن لوگوں کے, تو اس سے کسی دوسرے کا کوئی شے گئی نہیں ہے بلکہ قرعے میں لوگوں کے نام آ گئے ہیں تو ان کو فائدہ ہو گیا, اس وجہ سے ان کے نام آنے سے نام کم ہو گئے کیونکہ سب لوگوں کو بھیجنا ممکن نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ کسی دوسرے کی جسے کہنا چاہیے قیمت پہ دوسرے کا حق تھا اس کو اس نے چھینا, مطلب یا کسی دوسرے کی جیب سے کوئی پیسہ کوئی معلوم ہوتا کوئی چیز اس کو فائدہ مل گئی, تو یہ نہیں ہے. مطلب وہ تو ایک چیز ہے کہ بھائی کوئی چیزوں کی قلت ہے یا کوئی انسان کسی بات پہ کسی کو انعام دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی شرط لگا دے, تم اگر جیسے کہنا چاہیے بہت اچھا پڑھائی کرو گے تو تمہیں ہم فرسٹ پرائز دیں گے, تو اس میں وہ پرائز کے قیمت جو ہے وہ کسی دوسرے جو 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 پاس نہیں ہوئے ہیں یا جنہوں نے اچھے مارکس نہیں لائے ان کے پیسوں سے یہ پرائز نہیں آ رہا, یہ پرائز آپ دے رہے ہیں اپنی طرف سے انعام کے طور پہ. اس قسم کی شرائط جو ہیں وہ نہیں, مطلب یہ جو ہے جوئے کی صورت میں نہیں آتی ہیں چیزیں. جوئے کی صورت جب بنتی ہے جب کسی بھی کھیل یا کوئی بھی دنیاوی چیز کے پیچھے جو ہے نفع نقصان کے لوگ سب داو لگائیں, اس کے اندر پھر کچھ لوگوں کو فائدہ ہو کچھ لوگوں کو نقصان ہو, جن نقصان والوں کی قیمت پہ نفع والوں کو فائدہ ہو, مطلب ان کے پیسوں سے منافع والے کو نفع جس کو ان کا پیسوں سے اس کو اس کی قیمت پہ ملے ہو, نقصان والوں کی قیمت. تو یہ جوا ہے تو یہ حرام قرار دیا گیا. لیکن خیر یہ بات میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک واقعہ بڑا پیارا ہوا. تو انہوں نے بولا کہ اونٹ جو ہے وہ کتنے اونٹ انہوں نے بولا, تو بولا کہ تم اونٹ اور بڑھا دو اس سے بولو, اور بولنے لگے کہ اس سے کہو کہ 9 سال کے اندر ہوگا یہ کام, کیونکہ یہ جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے تو 3 سے 9 تک اس کا اوپر اس کا یہ اپلائی ہوتی ہے. تو بس انہوں نے کہا کہ ابھی تو روم جو ہے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر غالب آ جائیں گے, اور اس وقت جو ہے مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے.
تو ہوا یہی کہ جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں مسلمانوں نے کفار کو یہاں شکست دی. اچھا دوسرا ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے مجوسی تھے ایرانی, اور رومی جو تھے وہ عیسائی تھے. تو مسلمانوں کا جو ہمدردی تھی بہرحال کہیں نہ کہیں تو اہل کتاب سے ہوتی تو وہ ان سے تھی. تو مسلمان اس کی طرف سے, اور مشرکین مکہ جو تھے وہ سپورٹر تھے ایران کے. اس ٹائم ایران جو ہے مسلمان نہیں ہوا تھا, اسلام قبول نہیں کیا تھا ایرانیوں نے. ایران میں اسلام آیا حضرت عمر کے آنے کے بعد. جب حضرت عمر فاتح ہوئے وہاں پہ, جب جو کسرا جو ہے قیصر روم, اور یہ جو ہے یہاں کا جو ایران کا جو ہے خسرو بادشاہ جو لاتا تھا, تو یہ لوگ جو ہے خسرو پرویز تھا. یہ جب جس وقت یہ جنگ جیسے کہتے ہیں روم کی جو غلبت الروم, سورہ روم میں اس کا تذکرہ. خیر بہرحال وہ بحث نہیں ہے ہمارے پاس, وہ میرے پاس اس کی جیسے کہنا چاہیے پوری کمپلیٹ اسٹڈی بھی نہیں ہے, وہ وقت بھی نہیں ہے. کہنا خالی یہ تھا کہ وہ ابھی جو روم جیتا ہے یہ اپنی طرف سے جیتا, اللہ کے بڑے منصوبے, اللہ کی تقدیر سے جیتا ہارا ہے, مغلوب ہوا. اور یہ کچھ دنوں کے بعد پھر جیت جائے گا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے منصوبوں, اللہ کے امر, اللہ کے فیصلے کے تحت ہوگا. اور ایمان والے دن خوشیاں منا رہے ہوں گے, اللہ اس کی چاہتا ہے میرا نصرت کرتا ہے. میرا اللہ کے فیصلے سب سے برتر ہیں. اور تمہیں دنیا کی بھی جن کو تم بہت اہمیت دے کے اللہ کی باتوں سے غافل ہوتے ہو, وہ دنیا بھی تم بہت اچھے سے اس کی خبر نہیں ہے, وہ دنیا کو بھی تم اچھے سے نہیں پہچانتے. تو یہ ہے سارا معاملہ. پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. الف لام میم غلبت الروم, مغلوب ہو گئے روم, فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون, قریب کی زمین میں, اور وہ ان کے غلب ہے نا, من بعد غلبهم ان کے مغلوب ہو جانے کے, سیغلبون ان قریب وہ غالب آ جائیں گے, ہے نا. وهم من بعد غلبهم, اور وہ جو ہے بعد غلبهم ان کے مغلوب ہو جانے کے جو ہے وہ پھر کیا ہو جائیں گے, جو ہے ان قریب ہے نا, وہ جو ہے سیغلبون وہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین, چند سالوں میں, جس کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پھر انہوں نے 3 سال کی لگائی تھی, تو بولے لگے نہیں 3 نہیں 9 سال تک کا کہہ دو. للہ الامر من قبل ومن بعد, انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا اس کو کہ 3 سے 9 سال کے بیچ میں. پھر بضع سنین ہے چند سالوں, وہ 3 سے 9 کے بیچ میں ہی آئے گا. صحیح سے بات ہے سنین. للہ الامر من بعد, للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ کے لیے ہے فیصلہ حکم پہلے بھی اور بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون, اور دن جو ہے خوشیاں منا رہے ہوں گے ایمان والے. تو ہوا کیا تھا, ادھر جو ہے یہ بازی پلٹی, اور پھر جو ہے رومیوں نے ان کو جو ہے شکست دی, اور اینٹ بجا دی پورے طریقے سے, اس کو ایرانیوں کو صحیح کر کے رکھ دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اسی وقت جو ہے بدر کی جنگ ہوئی, اور جنگ بدر میں مسلمانوں نے مشرکین کو بھی ٹھیک کر کے رکھ دیا اچھے سے. تو یہ سارا مسئلہ ہے. یومئذ یفرح المؤمنون, جس دن کے خوش ہو رہے ہوں گے ایمان والے, بنصر اللہ, بدر اللہ کی نصرت. اصل تو اللہ کا فیصلہ اللہ کی نصرت ہے نا. ینصر من یشاء, نصرت کرتا ہے وہ جس کی چاہتا ہے. وہ العزیز الرحیم, اور وہ زبردست خوب رحم کرنے والا. ابھی عزیز الرحیم وہی آیا تھا پیچھے سورۃ الشعراء میں. غرض یہ کہ اللہ طاقت بھی دکھاتا تو طاقت رحم کرتا تو بہت رحیم. تو ایمان والوں پہ رحیم ہے, کافروں پہ عزیز ہے. چلیے وعد اللہ, اللہ کا وعدہ, لا یخلف. اچھا یہ باتیں شروع میں کہی گئی تھی, تو پیشن گوئی تھی, بعد میں حق ہو گئی. تو یہ تو قرآن کے مطلب دلائل بہت سارے رہے ہیں ہر زمانے میں. اسی زمانے میں جب یہ باتیں بالکل ایگزیکٹلی حق ہوئی کہ مطلب واقعی مسلمان جنگ بدر بھی جیتے ہیں, مطلب دونوں سب چیزیں سائملٹینیسلی ایونٹ ہوئے پورے. اس لیے قاعدہ تو وعد اللہ, اللہ کا وعدہ, لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اللہ نہیں خلاف کرتا اس کے وعدے کے, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, پتہ نہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اللہ کا وعدہ, جیسے قیامت کا وعدہ اللہ کا, جیسے ہی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اللہ وعدے خلاف, اللہ خلاف نہیں کرتا اس کے وعدے کے. لا یخلف اللہ وعدہ, نہیں خلاف کرتا اللہ اس کے وعدے کے, وعدہ, لیکن اکثر لوگ, لیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, علم رکھتے ہیں ظاہری چیزوں کا دنیا کی زندگی میں, مطلب دنیا کے بھی ظاہر کا ہے نا.
وهم عن الآخرة هم غافلون، وہ آخرت سے وہی تو غافل ہیں. اولم يتفکروا فی انفسهم، کیا اور یہ نہیں غور فکر کرتے اپنے نفسوں میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں تخلیق کی اللہ نے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق مقصد کے تحت. پیچھے بھی آ رہا ہے بلا وجہ ایسے ہی کرتے رہو گے. واجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے، مطلب ایک مقصد ہے اور ایک ٹائم ہے. جیسے کہنا چاہیے رزلٹ آئے گا اور پیپر کے لیے امتحان کے لیے جو ہے ڈیوریشن ایگزامینیشن کا فکس ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک اکثر لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ ملاقات کے ساتھ ان کے رب کی لَكَافِرُونَ لازماً منکر انکار کرنے والے. تو اکثر لوگ جو ان کے رب کی ملاقات کے کافر ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا اور یہ نہیں سیر کرتے زمین میں تو یہ دیکھیں کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها واکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات. کانوا اشد منہم قوۃ، ان سے زیادہ قوت والے تھے، پھر انہوں کو تو طاقت ہے نا. واثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو جیسے کہنا چاہیے وہی بویا تھا، جوتا تھا، اس میں نشانات ہے نا زمین کو انہوں نے بویا تھا، جوتا تھا، خوب مطلب آثار چھوڑے تھے. وعمروها، اور انہوں نے آباد کیا تھا اس کا اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ ہے نا، زیادہ کثیر خوب، مما عمروها، اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے اسے، جو انہوں نے ابھی آباد کیا ہے اس سے زیادہ زمین کو لوگوں نے آباد کیا، خوب آبادیاں، خوب لوگ رہے. ٹھیک ہے. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس بھی رسول ان کے واضح نشانی لے کے. تو کیا ہوا، کیسا انجام ہوا تھا ہے نا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، تو نہیں تھا اللہ کہ وہ ظلم کرتا ہوں، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے. تو خوب جو ہے آثار چھوڑے نے زمین پہ ہے نا، آثار الارض، اور زمین کو خوب نشانات ڈالے، زمین میں خوب آثار چھوڑے، مطلب خوب زمین کو استعمال کیا، جیسے کہنا چاہیے بویا ہے، جوتا ہے، خوب اس کو اور اس کو آباد کیا، زیادہ کثیر مما عمر ہوا، اس سے جو کہ انہوں نے اس کو آباد کیا. تو یہ سب لیکن جو ہے اپنے ظلم کرتے ہیں. ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر ہوئی عاقبت، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا ساءوا، جنہوں نے برا کام کیا تھا، سوء برا ہوا، ٹھیک ہے، جنہوں نے برا کیا تھا ان کا انجام السوء برا ہی ہوا ہے نا. ان كذبوا، کہ انہوں نے جھٹلایا تھا، بآيات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، وکانوا بها یستہزئون، وہ ان کے ساتھ ہنسی کر رہے تھے. اللہ کی نشانیاں سیریس لو ہے نا. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ شروع کرتا ہے خلقت کو، ابتدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی نا امید ہو جائیں گے مجرمون، مجرم بالکل مایوس ہو جائیں گے. اس لیے آج سوچ لیں اپنے لیے، کچھ کر لیں، کچھ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی شرکا ہے نا، وہ جن کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے شرکا، شفعاء سفارش کرنے والے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، وہ جو ہے ان کے شرکا کے جو ہیں کافر ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے. کیسا ہے نا، تو وہ جو ہے منکر ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے، ان کو بھی خود بھی نہیں مانیں گے وہ. اور ایک جگہ آتا ہے شرکا بھی انکار کر دیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا تھا، ہمارا کوئی آپ نے کوئی ہمیشہ ہو، ہماری آپ پہ کوئی جیسے کہنا چاہیے اوبلیگیشن نہیں ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت ہے نا، اور جس دن قائم ہوگی وہ گھڑی، یومئذ یتفرقون، اس دن جو ہے یتفرقون متفرق ہو جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے الگ. ہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روض یحبرون، فی روضۃ یحبرون، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو وہ جو ہیں باغات میں ہے نا، روزہ کہتے ہیں یہ جو جسے کہنا چاہیے باغ ہے نا، باغ روزہ جو ہے نا، روزہ اتھر، روزہ سے کہتے ہیں باغ ہے نا. روضۃ یحبرون، باغ میں کیا ہوں گے، یحبرون بڑے مسرور ہوں گے، ٹھیک ہے، خوش ہو رہے ہوں گے، یحبرون ہے نا، خوش ہو رہے ہوں گے.
تو خوب جو ہے خوش ہو رہے ہوں گے. اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما الذين كفروا وكذبوا بلقاء واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. اور رہے وہ لوگ تو پہلے کیا فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. تو رہے وہ لوگ جو ایمان عمل کیے اچھے تو وہ جو ہیں باغ میں جو ہے یحبرون مسرور ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے. واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ملاقات کو آخرت کی فأولئك في العذاب محضرون. تو وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے گرفتار کیے جائیں گے محضرون حاضر کیے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. تو پاک ذات ہے اللہ کی جس وقت کہ تم جو ہے شام کرتے ہو جس وقت کہ تم صبح کرتے ہو. تو شام اور صبح چیز جو ہے اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے موقع ہوتا ہے. دوسرے مطلب کہ صبح شام کرتے ہو صبح کرتے ہیں تمہارا وقت جا رہا ہے. اللہ کی ذات بے عیب اس نے سب کچھ مقصد کے تحت بنایا ہے. اپنے مقصد کو پہچانو. تو پاک ہی ہے نا پاکی اللہ کی جس وقت تم شام کرتے ہو جس وقت تم صبح. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اس کی حمد تعریف خوبی آسمانوں میں زمین میں اور عشیًا عشاء کے وقت ہے نا رات کے وحین تظہرون جس وقت تم ظہر کرتے ہو نا جس وقت تمہارا ظہر کا وقت ہوتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها. وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے. وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے. ویحیی الارض بعد موتها. وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے. وکذالک تخرجون. اس طریقے تم نکال لیے جاؤ گے نکالے جاؤ گے. تو غرض یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پہچانو آخرت کے حساب کتاب کو اس کے مقصد کے اوپر توجہ دو. صبح شام ایسے ہی نہیں ہوتی عمر تمام ہوتی ہے ایسے نہیں کرو. خیر بڑی پیاری بات ہے. سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. اب بڑی خوبصورت آیت ہیں بڑی خوبصورت کی سورۃ روم کی آیت ہیں. وَإِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ. اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تخلیق کی تمہاری مٹی سے ہے نا. پھر جب تم ہو گئے پھر جب تم بشر ہو گئے تنتشرون تم جو ہے بکھر گئے پھر دنیا میں پھیل گئے. کیا ہے تنتشرون تم بکھر گئے ہو ہے نا پھیل رہے ہو. اب دیکھو مٹی جو سمیٹ بھی تو سکتا ہے نا. وَإِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تخلیق کی تمہارے لیے تمہاری نفسوں میں سے تمہاری نفسوں میں سے جوڑے ہے نا لتسکنوا الیہا تاکہ تم سکون پاؤ اس کی طرف. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سکون اس کی بیوی کی طرف بیوی کا شوہر کی طرف جوڑے کی طرف اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے بنایا. ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. زندگی کا دنیا کا جو ہے جوڑا آخرت ہے. تبھی جا کے جو ہے قرار پائے گا معاملہ مکمل ہوگا. خیر اچھا اور دونوں کے بیچ میں بالکل ایسا ہوا ہے کہ دونوں جیسے کہنا چاہیے وہ دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے. ایک جن کا جس کے ساتھ جوڑا ہے اللہ پاک نے تو ان کے بیچ میں ایک ریلیشن شپ. اچھا یہ بالکل چھوٹے سے چھوٹے جیسے کہتے ہیں میگنیٹزم میں بھی اور آپ کے ہر شے کے اندر یہ جو چیزیں جو ہیں کپلنگ اس طریقے کی موجود ہے. اللہ کی ذات واحد ہے باقی سب چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ان کے جوڑے ہیں ان کی چیزیں جو ہیں بلکہ ایک جگہ آتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. پیڑ پودوں تک میں ہے معاملہ اور ان کے بیچ میں ایک محبت ہے مودت ہے. یہ اللہ کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کو نے ان دونوں ان کے دو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے اور جوڑ کی علامات یہ ہے کہ ان کے بیچ میں وہ محبت ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ اس نے تخلیق کی تمہاری نفسوں سے جوڑے تاکہ تم سکون پاؤ اس کی طرف ان کی طرف مطلب جوڑے کی طرف. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور بنایا تم لوگوں کے بیچ میں اس نے بنائی تم دونوں کے بیچ میں محبت اور رحمت. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں جو ہے لازماً جو ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں. کیا تھا کہ جو ہے انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی طرف جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کو آخر میں جانا ہوتا ہے. انسان کا جو ہے جوڑا ہے وہ جوڑا کی طرف جو ہے راحت پاتا ہے. بے شک اس میں نشانی ہے انسان کے وجود کی بھی اور جو ہے انسان کی اس کی حقیقت سے جڑنے کی. جیسے انسان مٹی کا بنا ہے مٹی کی طرف واپس جائے گا ہے کہ نہیں. انسان جو ہے میاں بیوی جو ہے مرد و عورت جو ہے جوڑا جو ہے وہ جوڑے کی طرف قرار پائے گا. دنیا جو ہے آخرت کی طرف جو ہے پلٹے گی اور جو ہے انسان کی زندگی جو ہے
آخری اس کی جو دنیا جو ہے وہ اس کی آخرت اس کی طرف انسان کی منزل ہے. تو اس میں کیا ہے, غور فکر کریں, توجہ دیں. اچھا, بڑا زبردست معاملہ ہے ہیومن فیلنگس کا پورا کا پورا. جو میں بیچ میں بیان کر رہا ایک بات بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری کی ساری جو ہے انسانی جو ہے وہ تمام چیزیں جو جذبات ہیں وہ سب یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہیں, جس کے تحت لوگ جو ایک دوسرے کو پوچھیں نہیں. اور دنیا میں جو تمام چیزیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں وہ سب جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو الفت اور محبت اور تعلق کا جو بنیادیں رکھی ہیں تو وہ اسی درجے میں رکھی جس درجے میں اس کی ضرورت ہے. وجودی دنیا کا اس طریقے سے کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کا خط کھڑا کیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اور اس کی نشانیوں میں سے اس نے خلقت آسمانوں کی اور زمین کی اور اختلاف زبانوں کا تمہاری اور تمہارے رنگوں کا. اب دیکھو بھائی, الگ الگ زبان بولتے ہو الگ الگ رنگ کے لوگ, انسان وہی الگ الگ اقوال, ایمان کا کفر کا الگ الگ جو ہے وہی اللہ کا بندہ ہے, جو کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے, ایسے وہی اللہ کا بندہ ہے, ایک زبان ایک بولتا ہے دوسری زبان تیسری زبان بولتا ہے. پھر یہ کہ وہی جو ہے اللہ کے بندے جو ہیں ان کے الگ الگ رنگ ہیں. اچھا, وہی مٹی کے دو ہی چیزیں, آسمان سے بارش کا برسنا اور مٹی سے جو ہے پودوں کا اپجنا, لیکن مختلف رنگ کے جو ہے پودے اگتے ہیں مختلف لوگ. اس طریقے سے اسی زمین پہ سے لوگوں کا وجود, اور یہ آسمان سے جو انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے حکم کا بھیجا جانا, وحی کا بھیجا جانا, اور مختلف بولی کے لوگ اور مختلف رنگوں کے لوگ. تو یہ وہی معاملہ ہے, وہی ہمارا زمین و آسمان کا تعلق ہے سارا. ان فی ذلک لآیات للعالمین, بے شک اس میں لازم نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. وہ دنیا بھر کی زبانیں دیکھو آپ کیسی زبانیں, مطلب الگ الگ زبانیں اور الگ الگ رنگ کے لوگ, الگ الگ نسلوں کے لوگ, وہی زمین کے اوپر اگنے والے اٹھنے والے. تو وہی اللہ ہے, وہی جس طریقے سے زمین پہ مختلف قسم کا سبزہ ہوتا ہے ویسے مختلف قسم کے جاندار ہوتے ہیں, مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں. علم والے لوگ سمجھیں گے نا ایسا, آگے اور سنیں گے کہ الگ الگ پہاڑ بھی ایسے ہوتے ہیں, پہاڑوں کو اتنا اونچا اٹھا دیتے ہیں اللہ پاک, ان کے ہی مختلف رنگ, سب مخلوقات ہیں اللہ کی سردار. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے نیند تمہاری رات کے وقت اور دن کے وقت, اور تمہارا تلاشنا اس کے فضل میں سے. جو رات کو نیند آتی ہے موت کی طرح, موت کی بہن, پھر دن کو پھر زندگی آ جاتی ہے اور انسان اللہ کا فضل تلاشتا ہے. دن کی کمائی جو ہے وہ رات میں وہ اس کو کھاتا ہے, وہی والی بات ہے جو زندگی میں کمایا وہ موت کے بعد اس کو برتے گا, جو بھی کمایا اچھا پر. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں لازم ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں. وہی والی بات ہے, قرآن کی آیتیں سنتے ہوں, پچھلے واقعات سنتے ہوں, کیسی قومیں ختم ہوئی ان کی, گئیں تو گئیں, جتنی زندگی تھی زندگی میں انہوں نے جو کما لیا سو کما لیا, جس انسان نے جو کما لیا سو کما لیا, اس کی موت آئی تو آئی, ختم قصہ. مرنے کے بعد انہم الینا انہم الیہم لا یرجعون, وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں. تو پیچھے کی واقعات کے قصے جو ہیں ان سے سن کر عبرت حاصل کریں اور نصیحت پکڑیں, زندگی کو قیمتی جانیں, فضل تلاش لیں اللہ تعالیٰ کا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے ایمان اور اسلام ہے تو اس فضل کو اللہ کو پہچان کے, یہ دی ہوئی زندگی میں اللہ کی نشانی کو دیکھ کے اللہ کو پہچان کے وہ فضل تلاش لیں. تو یہ آپ کو تلاشنا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی, یہی بہت بڑی بات ہے, آپ کو تلاشنا. ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها, اور اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ دکھلاتا تم کو بجلی خوف اور امید کے ساتھ. وہی والی بات ہے کہ بارش برستی ہے, بجلی چمک رہی ہے, خوف بھی اور امید بھی ہے. اسی اللہ کا ہی حکم برسات کی طرح نازل ہو رہا ہے. قرآن جو ہے کسی کے لیے جو ہے وہ خیر کا فیصلہ لا رہا ہے, کسی طریقے سے زندگی ہے اس کے اندر دو لوگوں کو قیامت آئے گی, اس طریقے سے کچھ لوگوں کو جو ہے خافضۃ الرافعہ پست کر دے گی, کسی کو بلند کر دے گی. تو یہ سارا مسئلہ ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بجلی چمکتی ہے, وہ دکھلاتا تم بجلی خوفا وطمعا ونزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها, اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی تو زندہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کر. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہوں, عقل سے کام لیتے ہوں. تو بہرحال جو ہے وہ خوف اور امید دونوں کا مسئلہ ہے ہمارے لیے. جن لوگوں کے لیے جو ہے وہی اللہ کا حکم ہے, وہ جو ہے آخرت کی زندگی جو ہے وہ قیامت کا منظر ہے, وہ جو خوف کا معاملہ ہے, کسی کے لیے خوشخبری کا معاملہ.
ومن آیاتہ ينزقهم السماء والارض بأمرہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تھاما کہ تھمے ہوئے ہیں، کیا تھا؟ آسمان اور زمین اس کے حکم سے تھمے ہوئے ہیں، قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب پکارے گا تم کو پکارنا، ایک پکارنا زمین میں سے، اذا انتم تخرجون من الارض، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تب تم نکل آؤ گے۔ تو اتنے بڑے آسمان اس کے کہنے پہ رکے ہوئے ہیں، اس نے ان کو تھاما ہوا ہے، اس لیے یہ سمجھ لو کہ مطلب ان کے کہنے پہ اتنے بڑے آسمان زمین رکے ہیں، تو تمہاری کیا مجال ہے کہ تم اس کے کہنے پر جو ہے باہر نہیں نکلو۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو بھی ہیں آسمانوں میں زمین میں، آسمان کو اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں فرشتے، زمین کے اندر بھی جو بھی جاندار ہیں اس کے کہنے پر، تمہاری بھی ایک ایک ریزا ریزا بوٹی بوٹی۔ حضرت ابراہیم نے واقعی نہیں بتایا تھا، حضرت ابراہیم کے واقعہ کیسے تو زندہ کرے گا؟ بولنا کہ پرندوں کے 4 پرندوں کو تم پہلے ہلا لو، عادت ڈال دو، تمہاری آواز سنیں، پھر تم ان کی بوٹیاں ٹکڑے کر کرا کے چاروں دشاؤں میں ڈال کے جانا ہے ان کو، چاروں سے پہاڑوں وہاڑوں پہ سب جگہ۔ سمجھ علی کل جبل منہم جزء، ہر پہاڑ پہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ڈال کے جانا، پھر سمت ہن یاتینک سعیا، پھر پکارنا وہ آ جائیں گے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ سب زمین میں جو کوئی ہیں، آسمان میں جو کوئی ہیں، وہ ہر ایک کا رگ و ریشہ، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے۔ ایک پکارے گا، ایک پکارنا، تم نکل آؤ گے۔ کل لہ قانتون، کہہ رہے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اور سب اسی کے لیے ہیں جو ہیں آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے نا، سب اس کے لیے کیا ہے؟ قانتون، فرماردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ ذات ہے اس نے ابتدا کری خلقت کی، پھر وہ دوبارہ کرے گا اس کو، اور وہ بہت چھوٹی سی بات ہے اس کے اوپر۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے مثال بہت بلند ہے آسمانوں اور زمین میں، اس کے وہ بہت بلند مرتبہ کا ہے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے کرے گا، کیا کرے گا، سب جانے کتنی بار کرا ہوا۔ وہ العزیز الحکیم، بہت زبردست حکمت والا، وہ حکمت سے دنیا بنائی، حساب کرے گا تمہارا، ویسے بھی سمجھ لو۔ اب ایک بڑی پیاری مثال آ رہی ہے، میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں سورۃ النحل میں۔ ایک تو غلام آقا ہوتے ہیں، ایک تو ہماری یہاں آپ کی زندگی میں دنیا میں بس اوپر نیچے لوگ ہوتے ہیں، پیسے و مال و متاع کی طاقت کے تھے، لیکن غلام آقا نہیں ہوتے ابھی۔ غلام آقا کا یہ ہوتا تھا کہ غلام اپنی مرضی سے، مطلب آپ کے یہاں تو نوکری و نوکر نوکری چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں کر رہا، نہیں آ رہا، تو وہ غلام تو ہے نہیں وہ آپ کا، آپ اس کو بنا وہ نہیں دو گے۔ اور کوئی معاہدہ بانڈ ہے تو اس کو کوئی جیل میں بھجا دو، کوئی سزا دلوا دو گے، لیکن بہرحال آپ اس کو اپنے پاس قید کر کے اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، کیونکہ آپ کو غلام نہیں۔ کوئی سب معاہدہ بانڈ کر لیا تو چلو اس کو سزا ہو جائے گی، کوئی اس کو جرمانہ ہرجانہ بھرنا پڑ جائے گا، لیکن بہرحال غلامی تو مطلب ختم ہو گئی غلامی۔ وہ بھی ایک نعوذ باللہ ایک شکل ہے غلامی کی، جس کے اندر وہ ایسا طریقے بانڈ بھرواتے ہیں۔ بانڈ تو خود بانڈ مطلب بند ہوا، بانڈ ہے، بانڈ بند ہوا کے لیے مطلب استعمال ہوتا ہے، بانڈیڈ لیبر یعنی کہ وہ بند ہوا مزدور، غلام۔ تو آگے بات یہ کہ غلام جو ہوتے تھے وہ مطلب جب تک غلام ہوتے تھے تو وہ غلام آقا کے برابر نہیں، آقا ان کو ساری اپنی گاڑی گھوڑا سب دے دیتا تھا، لیکن غلام اسی کا رہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا اس کی مرضی چلائے گا، وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلائے گا، کم سے کم چل خوب عیش کر لے، خوب مزے لے، دنیا میں کھا پی، اپنے غلاموں کو بہت اچھے سے بھی رکھنے والے لوگ تھے۔ لیکن غلام جب تک ہیں تو وہ ہیں ان کی آقا کی ملکیت کے اندر، وہ بھی ان کی سب چیزیں بھی آقا کی ہیں۔ تو یہ مثال بیان کر کے اللہ پاک ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ جو مخلوقات ہیں، ہم تمام مخلوقات، انسان، چرند پرند درند ستارے، سب کچھ، اشرف المخلوق انسان، اس کے اندر سید المرسلین خاتم النبی، سب کے سب، جبریل امین، بڑے سے بڑے فرشتے، سب کے سب، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے جیسا ان کو بنایا، ان کا وجود پورا کے پورا اللہ کے قانون و قاعدے ضابطوں کے ساتھ بندھا ہوا۔ مثلاً یہ کہ مطلب کوئی انسان ہے تو انسان ہے، تو کوئی کیڑا ہے تو کیڑا ہے، کوئی پتھر کو ستارہ خود طے نہیں کرتا، اچھا اس کا وجود ہمیشہ اسی اصول ضابطے کے تحت چلتا ہے۔ جیسے آگ جو ہے اس کا اپنا فلسفہ ہے، اپنے اس کی پراپرٹیز ہیں، پانی کی اپنی پراپرٹیز ہیں، کاغذ جو آگ میں جلے گا ہے کہ نہیں، اور جو پانی میں جو ہے اس کا الگ بیہیویئر ہوگا، کوئی دوسری چیز پانی میں تیرے گی، وہ لکڑی تیرے گی پانی میں، تو ہر ایک چیز کا اپنا اپنا رویہ، وہ رویہ کیا اس کی فطرت ہے۔ فطرہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی افطار کرتے ہیں، کھولتے ہیں، ہم روزہ کھول لیا، مطلب جو سب سے پہلے دنیا کھلی ہے، وجود میں آئی ہے ایک دم، جو کھلا ہے ایک دم، بگن ہوا ایک دم، تو پھر آتی فطرت، مطلب اس ٹائم جو نیچر، جو اس ٹائم سے جو اس کی اصلیت ہے، تو کوئی بھی ہر چیز جو ہے
اپنی اصلیت سے ہی اس کی پہچان بنتی ہے، اس کو اس سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز بدل بھی جاتی ہے تو وہ اس کی پہچان نہیں جبھی جا سکتی جبکہ وہ اپنی اصلیت پہ نہیں۔ مثلاً اگر کوئی چیز ہے تو وہ اگر اپنی شکل اپنی ساخت میں باقی رہے گا، اپنی اصلیت پہ باقی رہے گا، اپنے اس فطرت پہ جس پہ اس کو بنائے گا تو ان کو پہچانیں گے اس کو۔ جیسے کہیں پہ کوئی لگا سیب ہے تو سیب کی طرح دکھے، کھانے میں خوشبو لگائے دے، بیہیویئر دے اس کا اپنا برتاؤ، تو وہ آپ پہچانیں گے اس کو کہ بھئی یہ سیب ہے۔ اس طریقے سے کوئی اور چیز ہے، کوئی اور مخلوق ہے، کوئی اور کام کی چیز ہے، گاڑی ہے تو وہ چل رہی ہے تو اگر وہ فرض کریے کچھ اور بن جائے ہے کہ نہیں تو آپ بولیں گے کچرا ہے یا کچھ اور چیز ہے۔ تو اپنی اصلیت کو جیسا باقی رکھتی ہے، برقرار رکھتی ہے، تو یہ وہ چیز اپنے آپ کو اس کو کہتے ہیں وجود میں۔ تو جو بھی شے وجود میں ہے وہ اپنے بنانے والے کے قاعدہ قوانین سے بندھی رہتی ہے اور ہمیشہ ہی بندھی رہے گی، آزاد ہو ہی نہیں سکتی۔ جس دن آزاد ہوئی یعنی کہ وہ پھر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے، جو میں نے کہا کہ اپنی پھر اصلیت میں باقی نہیں رہے گی، تو جب وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا وجود ختم ہی ہوگا۔ وجود تو وہ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، جو اس کی اصل نیچر ہے، اس کی اصل کہہ لو کہ پرکرتی کہہ لو ہندی کے اندر، ویسے اس کا معنی جو ہے اپن کو استعمال کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ زبان میں وہ لفظ کا کیا معنی بن رہے ہیں ایگزیکٹلی۔ جیسا یہ قدرت و پرکرتی ایک کر دیتا، قدرت تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا اختیار۔ یہاں پہ قدرت کوئی ایک الگ شے ہوتی ہے، وہاں پہ مدر نیچر بنا کے اس کو جو انگلش کے اندر وہ جو ہے انگریز میں مدر نیچر کو مدر میری سے ملا دیتے ہیں، وہ دوسرا خدا بنا دیتے ہیں، ایک خدا اوپر ایک خدا نیچے، مطلب پرکرتی کو، اور ایک خدا وہ ہے جو انسانوں میں گھومتا رہا وہ نعوذ باللہ، وہ ایسے ہی۔ تو یہ اس لیے لفظ کا استعمال کا خطرہ ہے۔ تو ہم تو جو بتا رہے ہیں فطرت جو ہے، جیسے اس کا اصل جو اس طور پر جو چیز بنی ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ باقی رہتی ہے ہمیشہ، اور وہی اس کا، وہ کبھی بھی اس سے آزاد نہیں ہوگا۔ جنت میں دوزخ میں کہیں بھی چل جائیں آپ، اپنی فطرت کے، آپ کی شکل صورت، اپنی حال حلیہ، آپ کا جو بھی وجود ہے وہ سارا وہ وہی ہے جو آپ کی فطرت ہے ہر انسان کی، اور ہر شے کی جو بھی وجود ہے اور وہ فطرت جو ہے اس کی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے آقا کی، اپنے رب کی جو ہے وہ ہر شے غلام ہے، تو وہ کبھی بھی برابر، وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اپنے غلاموں سے کمپیئر کرو، تمہارے یہ تو ہمارے غلام، ساری مخلوقات ہماری بند ہوا ہے، ہماری اصول ضابطے سے بندھی ہوئی، وہ بندھی رہے گی۔ وہ جتنی جنت میں بتا تیری رضا کیا ہے، ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے جی میں آئے وہ تمہارے لیے ملے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اصول ضابطوں کے تھے، تبھی تو مطلب وجود ہی جب وہ چیز کا وجود ہی بدل جائے تو پھر مطلب کیا رہا، تو وجود میں ہی اللہ کے غلام رہیں گے۔ آپ کا وجود جب ہی رہے گا، جب آپ وہی آدمی ہیں تو آدمی ہی رہیں، شکل صورت آپ کی وہی کی وہی رہے، آپ کی جو ہے تمام اسی کے اندر، بھلے اس میں کوئی نکھار آ جائے، سدھار آ جائے، آپ بہتر سے بہتر، آپ پسندیدہ آپ کی شکل اچھی سے اچھی ہو، لیکن اس میں بھی جو ہے آپ کی پہچان کی جو علامتیں وہ تو ہونی چاہیے، تبھی تو آپ کو پہچانیں گے، تبھی تو کوئی مجھے پہچانے گا، کبھی تو کوئی کسی کو پہچانے گا، تبھی تو آپ کہیں گے کہ یہ باغ ہے اور یہ پیڑ ہے اور یہ جو پتھر ہے اور یہ ستارہ ہے، تو باغ اور پیڑ اور پتھر اور ستارہ، ان کے اندر کسی کی کوئی پہچان ہی نہیں باقی رہے گی، پتھر کون ہے، باغ کون ہے، پیڑ کیا ہے، ستارہ کیا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہر ایک چیز اپنے وجود کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور وجود دینے والا واجد کون ہے؟ واجد اللہ ہے، اس کو وجود دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو قانون کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ قانون اس کی فطرت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہا ہے، اور ایک مثال دی کہ جو تمہارے غلام ہیں وہ کبھی بھی آقا کے برابر نہیں ہوتے۔ آقا کے برابر کب ہوں گے؟ جب وہ آزاد ہو جائیں گے، تو پھر غلام تھوڑی نہ رہیں گے، غلام رہتے ہوئے آقا کے برابر نہیں ہوتے۔ اب تمہاری ساری کائنات کی ہر مخلوق اور سارے مشہور المخلوق انسان یا اور تمام دوسری بھی تمام چیزیں، سورج چاند ستارے، وہ سب غلام رہتے ہوئے آقا کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ تم شرک کیسے کرو؟ اتنا بیسک معاملہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ چلیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرب اللہ لکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ لکم، ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کی اس نے تمہارے لیے مثال تمہارے نفسوں میں سے، جانو، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تمہارے لیے کوئی تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت میں سے ہیں شرکا، یعنی پارٹنر برابری کے، فیما رزقناکم، اس میں جو رزق ہم نے تم کو دیا، تم تو تمہارا کچھ ہوتا نہیں تو بھی تم اپنے غلام کو برابر نہیں کرتے، یہ کائنات تو ساری ہماری ہے، ہر شے ہماری اس میں، تو اور ہمارے جو غلام ہے مستقل غلام ہے، کچھ بھی کسی بھی جگہ پہنچ جائے وہ ضابطے قاعدے سے باہر نہیں کرتے۔ فرعون جو وہ بھی اللہ کا بندہ ہی رہے گا نا، ابلیس جو اللہ کا بندہ ہی ہے،
اللہ کا غلام ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے جیسے کہنا چاہیے مرضی و منشا کے خلاف تھوڑی چھوٹ دے کے رکھی اس کو، اس کے جتنی چھوٹ ہے اسی کے چلتے، اس لیے دنیا میں جتنا برا سے برا ہوتا ہے وہ سب بھی بہرحال اللہ کی تقدیر کے اندر ہوتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا اس کو، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ نے اس کو دیا، اس کو ڈیزائن میں مقدر میں اس کے لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ تھا، یہ کر سکتا ہے، ایسا ہوئی کہ انسان جو ہے اتنی بری حرکتیں بھی کر سکتا ہے، توحید تو کر پا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قانون سے باہر ہے، ہر شے غلام ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کہنے لگے کہ تم تو جو تمہارے کو ہم نے رزق دیا ہے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، لیکن وہ تم اس میں سے کیا اپنے غلاموں کو حل من شرکائکم ہے نا، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے جو دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں ان میں سے کوئی شرکاء ہیں، پارٹنر ہیں اس میں جو رزق ہم نے تم کو دیا، فانتم فیہ سوا، تو تم جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم فانتم فیہ سواء، تو تم برابر ہو جاؤ اس میں، تو تم اس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم اندیشہ رکھو یعنی فکر کرو ان کی، کخیفتکم انفسکم جیسے کہ تم فکر کرتے ہو تمہاری انفسکم تمہاری نفسوں کی، جتنی تمہیں اپنی مطلب جتنا تمہیں اس معاملے میں اس کی کنسرن ہے، اس کی اہمیت ہے، اتنی اہمیت تم کیا ان کو دو گے، اس طریقے سے تم اپنے دے تو دیتے کہ بھائی لو میری گاڑی لے جاؤ، لیکن جب ہمارا آپ کا کام آئے گا گاڑی دی تھی لاؤ لاؤ جلدی دو، تو مطلب بیسیکلی اس کے پاس تو وہ تھوڑی دیر کے لیے امانت کے طور پر ہے، بس ایسی زندگی ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے امانت کے طور پر ہے، ڈھنگ سے اس کو گزار لیں، بلکہ ہر شے کے پاس اس کا وجود امانت کے طور پر، آگ کے پاس اس کی حرارت، اس کی جلانے کی صفت اللہ کے طور پہ دی ہوئی امانت کے طور پر ہے، اور جب اس کو حکم ہوگا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، تو وہ سن لے گی اس کے حکم کو، زمین جو ہے اللہ کے حکم کو سن لے گی، بالکل دراز ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے، تبھی کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی دیر ہم چل پڑیں گے ایک دم بتانے کے لیے کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں، اللہ کا حکم حق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اولاد بنا رہا تو اللہ کے آسمان پھٹنے کو، پہاڑ ٹوٹ کے گرنے کو، زمین شق ہونے کو، تو یہ ہے سارا مسئلہ کہ ہر مخلوق جو ہے وہ جو ہے اس کے پاس وہ اللہ کا حکم ہے، اس کے تحت وہ اپنا وجود لے کے بیٹھی ہوئی ہے سنبھال کے، اور سن اللہ اللہ اپن نے پیچھے پڑا کہ اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اس نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، یہ تو ہر مخلوق بن رہے کہ کیا تمہارے غلاموں میں سے ایسے ہیں جن کو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں تم برابر کر دو ان کو، تو برابر ہو جائیں، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان کی فکر کرو، ان کی کنسرن، ان کی اہمیت دو ان کو، کخیفتکم انفسکم جیسے کہ فکر کرتے ہو تم انفسکم تمہارے خود کے نفسوں کی، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اتباع کرتے ہیں ان کی خواہشات نفسانی کی بغیر علم کے، کوئی علمی بات نہیں، آدمی عورت برابر ہیں تو یہ تو ہے، جو مرضی آئے اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، انسان تو جو ہے سب کے سب جو ہیں جو چاہے کریں، انسان کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے قانون بنا رہا ہے، وہ جانوروں کی طرح رہنا چاہتا ہے، بلکہ جانور بھی جیسے رہتے ویسے رہنا چاہتا ہے، دو مرد نکاح کر رہے ہیں، دو عورتیں، ارے بھائی اس طریقے سے کوئی کائنات کی اصول نہیں بنے، کبھی اس طریقے سے دنیا نہیں چلی، نہیں، تو وہ خواہش نفس پہ چلا رہے ہیں بغیر کسی علم سمجھ کے، اس لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، خواہش کی جتنی آزادیوں کی وہ ہیں، کہ کوئی قانون کسی طرح قبول کر، وہ ابھی کورونا کے اوپر سائنٹسٹ بول رہے ہیں وہاں پر اٹلی کے اندر کہ یہ جو ہے بہت بری طریقے سے پھیلے گا، نہیں تھے تیار، انہوں نے تماشے کرے، بہت دن تک تو ہڑدنگ بجائے، برازیل میں ہڑدنگ بجائے، اب دیکھو آپ رشیا میں، تو ایسے تو آواز بڑھی ہے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا، آ جانا چاہیے، اب وہ بہت باتیں جو ہے اس کے لیے وہ بھی کنسپائر کریں، لیکن پھیلنے کی صورت تو کچھ ہے کہ نہیں، لیکن نہیں وہ تیار نہیں، دنیا کے کسی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر کے خاندان کو نہیں مانے، وہ سڑک چلنے پر جو ہے وہ لال بتی پہ رکنے کو تیار نہیں ہو، ہم تو بہرا روی کی زندگی رہے، تو یہ فریڈم، لبرٹی، لبرلزم یہ کوئی انسانیت نہیں، یہ انارکی ہے، اس کے اندر انسان جانور ہو جاتا، خیر اللہ رحم کرے، بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ اتباع کری ہے ان لوگوں نے جو شرک کرتے ہیں، یہ شرک جو ہے جس چیز کو چاہے خدا بنا دو، اصل میں خدا کیا بنا دو، جس چیز سے تمہیں کچھ غرض رہتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی پرسونیفیکیشن ہو، کہ وہ کہیں پیسہ، کہیں طاقت، کہیں آگ، کہیں پودا، کہیں کوئی اور کوئی جانور، کوئی شے، کوئی عورت، تو وہ جو ہے تمہاری کوئی نہ کوئی وہ دیوی دیوتا کچھ بناتے رہتے اس کو بیٹھ کے، تمہاری خواہش نفس جس کی تمہاری پرسونیفیکیشن، اسی کو مورت روپ دے دیتے ہیں، وہ اس کی خواہش کیوں رہتی ہے، وہ بہت زیادہ تمہیں کسی چیز سے کوئی جڑا ہو یا کوئی تقاضا ہے، کوئی غرض رہتی ہے، کوئی پیسوں کی کوئی بہت ضرور زیادہ زندگی میں اہمیت ہوتی ہے، کوئی طاقت کی تو وہ شکتی کے دیوی، جیسے کہنا چاہیے طاقت کو جو ہے وہ لات اور عزا کی دیوی بنا دیتے ہیں، تو
تو بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ اتباع کری ان لوگوں نے ظلم کیا خواہشات کی ان کی بغیر علم کے. وَإِن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، بہرحال اللہ تعالیٰ بھی جو چلنے دیتا ہے جاؤ تم انہیں کے بھروسے ہو جاؤ، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اگر نہیں کرے روک دیں تو آدمی کو پتہ لگ جائے کہ آج کہ میری ابھی جیسے اللہ نے بہت بڑا کام کیا ہے یہ کہ تمہارے سامنے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری میڈیکل کو گھٹنوں کے بل ٹکا دیا. ابھی سال بھر تو 8 مہینے تو ہونے کو تیار ہو گئے ہیں، جون مئی آ گیا، اور یہ جو ہے نومبر سے کھینچ رہا ہے 7 مہینے تو بٹھا ہی دیا کہ آپ بیٹھے بیٹھے 7 مہینے تک بتاؤ. ایک بیماری اتار دی اللہ نے، 7 مہینے لگ گئے اگر انسانیت کو اس کے علاج ڈھونڈنے میں، 7 مہینے میں تو نپٹ ہی جائیں گے نا بہت سارے. تو جو لوگ بھی بھروسے بیٹھے ہوئے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اور میڈیکل کے اور ڈاکٹرز کے، ان کو اب اللہ کا بھروسہ کر لینا چاہیے کہ بھئی اللہ ہی ہماری زندگی کا مالک ہے اصل، اور اس کو راضی کرنا، راضی رکھنے کی سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ نئی سے نئی تکنیک اور نئی سے نئی طریقے دھڑلے سے اللہ کا قانون توڑنے کے، اور جو ہے نئی سے نئی جو ہے محنت و مشقت اور پوری جسے کہتے ہیں طاقت توانائیاں پیسہ کوڑی اور مالا متا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں کس کے کہ اور اچھی دوائیں اور اچھی ترقی سائنس میں ٹیکنالوجی میں میڈیکل میں کیسی ہو جائے، بجائے اس کے کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے جسے کہنا چاہیے اپنی توانائی طاقت اس پہ خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی سیکھ و سمجھ کو حاصل کرنے میں لگائیں کہ ہم ہماری آخرت میں جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جس رب کی جو ہے بندگی کے لیے ہماری ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے، ہمارے انسان کا وجود اسی لیے انسان جنات کا، وہ کیسے کریں. اس کو سیکھنے کے لیے کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی جو ہے ریسرچ اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ خرچہ اس پہ آ رہا ہوں. یہ تو مسلمان کر رہے ہیں، باقی دنیا بھر تو خرچ کر رہی ہے سائنس ٹیک پہ، لیکن وہ نہیں چل رہا. وہ 7 مہینے تو اس نے لگا ہی دی. ابھی آپ کی تو بالکل صاف تجربہ ہے کہ 7 مہینے تک آپ کے پاس کوئی نئی چیز آ جائے تو ابھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب اس کے اندر آپ دیکھتے رہیں گے بھیا، ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہیں گے، کتنے دن تک وینٹیلیٹر میں رہیں، اس کے بعد اس کو دفنائیں کیسے، یہ سوچتے رہیں گے. وہی والی بات ہے، کوے کے برابر عقل نہیں تھی کہ اپنے وہ جانور کو، اس کو بھائی کی لاش کو کیسے دفنائیں، اور اس کی جان لینے میں جو ہے انہوں نے اشرف المخلوق سے اسفل سافلین اتر گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر یہاں پہ انہوں نے جان نہیں لی، لیکن بہرحال انہوں نے بھی جو ہے کارنامہ یہ کیا ہے کہ بالکل لوگوں کو اپنی 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 بے بسی اس کا اعتراف کرتے. پہلے ڈاکٹرز میں لکھتے تھے RX کر کے، وہ مطلب کہیں نہ کہیں ریفر کرتے تھے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو، کہ اصل جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم کیور نہیں کرتے، ہم جو ہے ہم ٹریٹ کرتے ہیں، کیور تو اللہ کرتا ہے. اب جو ہے لوگوں نے بالکل خدا بنا لیا تھا، ایسا لگتا تھا آرگن لگا لیں گے، سور کا دل لگا دیں گے. لو صاحب اب لگاؤ نا سور کے پھیپڑے لگاؤ نا اس کے دل میں، وہ پھیپڑے جو ہے کام کرنا بند کر دیتے، 14 دن کے اندر جو ہے وہ انفیکشن پھیلتا برابر کر دیتا اس کو. اتنی موٹی جیسے کہتے ہیں سالڈ پرت بن جاتی ہے اس کی بلغم کی، کہ وہ جو ہے سانسیں نہیں لیتے بنتی سے، تیز تیز سانس لیتا گیا. کر کے بتاؤ یہ حالت ایک دم خدا بنے بیٹھے ہوں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مشرک ہیں یہ سب، یہ بھی شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو اتنا بڑا خدا بنا دینا. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ اتباع کریں لوگوں نے ظلم کیا ان کی خواہشات کی بغیر علم کے. وَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو کون ہدایت دے گا اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. اللہ نے گمراہ کر دیا کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ان معبودوں کے ساتھ چلنے دیا. بہت وقت ان کو ان کی خدائی کا احساس کیوں ہوتا رہا؟ کیونکہ اللہ پاک کرتے رہتے ہاں بیٹا بہت پیسہ بڑی کام کی چیز ہوتی، ٹیکنالوجی بہت بڑی چیز ہوتی، نیوکلیر ویپن بہت زبردست چیز ہے، ہرا اس کو افغانستان کو. کیم جونگ ان سے نپٹ کے بتا دو، وہ اس کے پاس بھی آ گیا. لو اپنی جان بھی تو تمہاری اتنی پیاری ہے نا. جنگ کے اندر ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں نا کہ جو دوسری گردن چلے اپنی گردن پہ نہیں چلے. اب ہتھیار ایسے ہیں کہ مطلب تم اکٹھے سب آئیں گے تو آپ بھی جاؤ. ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے سے خواب آ جائے تمہارا تو وہی آ جائے کہ کم جونگ ان جو ہے کب جا کے جو ہے بٹن دبانے والا نیوکلیر ویپن کا. اور اتنا تیز معاملہ نہیں کہ ایک ہی بار میں تم ساروں کو ہی اپنے علاوہ ختم کر دو گے. پھر ختم کر دو گے تو وہی والی بات ہے کہ اپنی چودراہٹ اپنی دھوس جماؤ گے اس پہ. فرعون نے کیوں پیچھے لگا تھا کہ بنی اسرائیل کو جانے ہی نہیں دیں گے؟ کیونکہ اپنی حکومت کسی کو دبانے کے لیے، اس کو دبوچنے کے لیے بھی تو چاہیے رہتا، تو اس کو زندہ رکھے گا وہ. اس لیے وہ عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ طاقت کو ختم کرتے رہتا تھا. یہ بہت زبردست طریقہ ہوتا ہے یہ ظالموں کے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر پاؤ گے کہ ساروں کو ہی ختم کر دو. کوئی تو چاہیے تمہیں جن کے اوپر تم اپنی سکہ جماؤ حکومت کا. تو تمہارے ویپن جو ہے لے کے بیٹھ جاؤ، 2000 کے 2 لاکھ ہوں. یہ حال ہے، دیکھ لو اب. تو فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو کس کو جو پھر اللہ تعالیٰ سر پہ چڑھنے دیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی چھوٹ اور اللہ نے گمراہ کیا. اس کی جگہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے، اوقات دکھا دے، انسان کو اصلیت بتا دے تو انسان تک ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تک ہونے کی، سیدھا ہونے کی، فرمانبردار ہونے کی توفیق دے دیں.
تو کیا کریں فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، وما لہم من ناصرین، نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو قائم رکھ رخ تیرا دین کے لیے یکسوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ توحید پہ رہے نا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ کی جس پہ اس نے انسان کو فطرت دی ہے، جس پر یہ اللہ کی فطرت ہے، اوریجنل نیچر ہے انسان کا۔ ایسا انسان کا نیچر ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کو بندھا ہوا ہے، وہ تو اس کی بندگی اس کے نیچر میں، اور اس کی جو فطرت ہے جیسا کہ اس کے صفات ہیں، اس کی اوصاف ہیں، اس کے کھانے پینے کے، وہی سارا اسلام ہے، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، وہی سب چیزیں جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس میں نے کہا نا کہ کاغذ کو آگ میں جلانے کی سوچیں گے تو وہ فطرت کے اس کے خلاف ہے، وہ فطرت کے تحت اس کا نقصان ہو جائے گا، اس میں تباہ ہو جائے گا۔ تو فطرت کے تحت جس میں سلامتی ہے وہی اسلام ہے، فطرت کے تحت جو انسان کو جیسا وجود دیا ہے جس میں سلامتی وہی اسلام ہے، اور دوسری مخلوقات کا بھی وہی اسلام ہے جس کے تحت ان کی سلامتی ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے اسلام کا حکم دیا گیا ہے، اور اپنے اطراف کے ماحول کے لیے بھی، جو ہمیں انوائرمنٹ کے لیے بھی کہا ہے، ہرے پیڑ کو نہیں کاٹنا، زمین کو اس طریقے سے مت کرنا، آبادیوں کو تہس نہس نہیں کرنا، جو مطلب بہت ساری چیزیں ہمیں کہی گئی ہیں۔ کسی جگہ پر جو اس سے زیادہ آبادی جو ہو جائے تو اس کے بعد نئی آبادی دور پہ تعمیر کر دی جائے، شہر بسا دیے جائیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ان کے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول فرمایا کہ امت کا جو ہے وہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین دین اسلام دیا ہے، وہ مطلب اپنے اور اپنے اطراف، مطلب ہمارے لیے جو کوئی چیزیں ہماری ذمہ داری اپنی ذات کو لے کر، کئی چیزیں ہمارے لیے حقوق العباد دوسرے انسانوں کی طرف لے کر، جیسے یہی اگر کوئی وبا پھیلے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں بھاگنا نہیں، وہاں سے اس جگہ جانا مت، خود جا کے اس کے اندر انوالو مت ہو، لیکن وہاں سے بھاگنا ہی، تم تمام لوگوں کو انوالو کر دو۔ آج یہی تو ہوا، کورونا جہاں پھیلا تھا وہ لوگ اگر ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، موو نہیں ہوتے دنیا بھر میں، تو یہ دنیا بھر کے لوگ موت کے منہ میں نہیں پہنچتے، اور ان لوگوں کا علاج اگر جب تک ہونا ہوتا، جتنا مقدر ہوتا، جن کی زندگی ہوتی وہ بچتے، اور جن کو مرنا ہوتا وہ مرتے۔ لیکن دوسرے کی جو اپنی جیسے کہتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی، وہ اس کو ذمہ داری کو اسلام نے سمجھا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کری، بلکہ یہ بولا کہ اپنی جگہ رہیے، اپنے گھر کا جو آپ لاک ڈاؤن کروا رہے ہیں، دوسروں سے گھن کھانا نہیں، بلکہ آپ اپنی جگہ اپنی ہی جگہ رہیے، آپ کسی جگہ پر جائیں نہیں، شیر کی طرح بھاگیں جس کے اوپر اس طریقے کی بیماری آئی۔ لیپرسی اس ٹائم اس طریقے سے پھیلتی تھی، اب تو خیر نہیں، کوڑ کا علاج مل گئے، لیکن جب کوڑ بھی ایسا تھا تو پھر اس کے بھی پاس ایسے نہیں جائیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے نا، اللہ کی خلقت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیچر بدل جائے گا تو آگے جا کے آپ تو بیوقوف بن جائیں گے کہ آپ نے تو اتنے تک روزے رکھتے رہے، روزے اتنے فائدہ مند ہیں آپ کے لیے، مرنے تک تھا فائدہ مند، جب تک کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ میں سکت ہے، روزہ رکھیے، رمضان کا مہینہ پایا ہے، روزہ رکھیے۔ آپ کی ابھی 2005 کی میں نے ریسرچ بتائی تھی، وہ جاپانیز ڈاکٹر کو نوبل پرائز ملا، وہ جسم کو کیسے نتھار کے صفائی کرتا ہے روزہ، دیکھو آپ۔ تو لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ دین، یہی اصول ہے، یہی فطرت ہے نا، اور یہ اس دین کے لیے اپنے رخ کو سیدھا رکھو، مستقل مزاج سے اسلام پہ رہو۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ دین ہے سیدھا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، رجوع کرنے والے اس کی طرف، بار بار دیکھتے رہو کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے، ادھر ادھر تو نہیں ہوگا، کہ خواہش نفس تو نہیں چل لگے، اللہ کے اصول ضابطے قرآن اسلام پہ، اللہ کے حکم پہ تو چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ تو منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرنے والے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، ولا تکونوا من المشرکین، مت تم ہو جانا مشرکین میں سے۔ کوئی اور چیز کو جب اس طرح اللہ کی جگہ اہمیت دو گے نا، پھر یہ اسلام اصول سے ضابطے سے باہر ہو جائے۔ ہوتا ہی تو ہے، اتنا زیادہ پیسوں کو امپورٹنس دینا ہے کہ وہ پیسے کے چکر میں انہوں نے جو ہے وہ میرا ایئر لائنس بند نہیں کی، اتنا زیادہ پولیٹکس کو امپورٹنس دینا ہے کہ اس کے چکر میں انہوں نے وہ نہیں کرا، ایک دم اناؤنس نہیں کرا کہ اس کو بند کرو، نہیں ابھی چناؤ ہو جان دو۔ تو ایسے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خدا بنایا نا آپ نے اس کو، آپ کو اللہ کو سمجھتے، اللہ کے اصول ضابطے کو سمجھتے، اشارے کو سمجھتے، وہی یہ نقصان اس چیز میں ہمارے لیے یہ کرنا مناسب بھی ایسے ہی، لیکن اب اس میں کیا، کئی لوگ تو وہ نہیں چھوڑ پاتے اپنے، اس کے ساتھ وہ ہارون اپنے خزانے کے ساتھ دھنسا ہے، وہ خدا سمجھ رہا اپنے خدا، اپنے خزانے کو، مجھے کہنا چاہیے وہی خواہش نفسانی کے چکروں میں کئی لوگ جو ہے برباد ہوتے ہیں۔ گاڑی چلا رہے ہیں، وہ جو ہے وہ دیکھنے لگ گئے کسی کو، عورت کو دیکھنے لگے، اور وہ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ تباہ ہوئے لوگ۔ خواہش نفس کو جو ہے گاڑی چلا رہے ہو یار، کیسی تمہاری اپنے اوپر قابو کنٹرول کرنا، اپنا نفس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اہمیت دینا کسی بھی چیز کو اس قدر درجے میں، تو منیبین الیہ، بار بار یہ کریں، رجوع ہونے والے کس کی طرف،
اللہ کی طرف. یہ مطلب یکسوئی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ بار بار اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہاں واقعی ہم اللہ کی طرف توجہ ہے ہماری, کہیں ادھر تو نہیں بھٹکے. واتقوہ ہو, اور ڈرو اس سے, واقعی مسلات, اور نماز قائم کریں, نماز اللہ کی یاد رکھنے کے لیے نا. ولا تکونوا من المشرکین, مت تم ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے. کون لوگ؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, وہ لوگ انہوں نے پھاڑ دیا ان کا دین. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین پھاڑ دیا, جتنے لوگ, جتنی سوچیں, جتنی ان کے چارمنگ پوائنٹ, اتنے ہی معبود, کروڑوں ہو جائیں, اربوں ہو جائیں, کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک انسان کو اپنی کوئی چیز جو ہے زیادہ اہم لگے اسی کو خدا بنا لے. گھر میں تو بن رہے ہیں, تو اپنے دین کو انہوں نے کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا, اپنا اپنا الگ کر لیا. وکانوا شیعا, اور ہو گئے گروہ گروہ. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ جو ہے اس کے ساتھ جو ان کے پاس ہے, فرحون, وہ خوش ہیں, ہے نا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اچھا آپ کی بات, جب مصیبتیں آتی تو اللہ اللہ چلاتے ہیں. اب تو کہاں سے, اب اپنے جتنے معبود ہیں ان کے تو کہیں سے اللہ ہی نکال دے, کہیں سے کوئی اللہ پاک کوئی علاج دوا نکلوا دے. کیا معلوم کیا سوچتے رہتے ہیں, کیا کہیں سے اللہ پاک کوئی سی دوا نکلوا دے. اب ایک صاحب بول رہے ہیں کہ جو ہے اتنے دن تک جو ہے وہ جو ہے خدا کا وہ نام لے رہے تھے, ابھی دوا جو ہے وہی نکالیں گے. بڑا عجیب غریب پوسٹ لکھ دیتے ہیں, جس کی جو مرضی آئے تھے نکال کے بتا دیے. وہی والی بات ہے کہ 3-4 لاکھ قبرستان پہنچا چکے ہیں, اور اب تمہارے جو ہے وہ اتنے بڑے جو ہے چاہیے فوج کے وہ جنرل, جو تمہاری جو کورونا وائرس سے لڑنے والی فوج ہے, اس کے جو ہے بڑی بڑی جو ہے ٹیم ہے, اور اس بڑے بڑے سائنٹسٹ اب کچھ نکال کے دے دیں. تو کم سے کم ان کو خدا مند مانو یار, ان کو ایسے ہی اپنی طرف محتاج مانو. چل رہا ہے بھائی, کر رہا ہے کوشش, ٹھیک ہے, کرنے والا جس سے تمہیں ایسی توقعات رکھنا ہے, سپر نیچرل توقعات سپر نیچرل ذات سے کرو. ہر کسی کو سپر نیچرل مت بناؤ. تو اس فطرت سے اوپر ہے, جس کی جو اصل قدرت رکھتا ہے ہر ایک شے کے اوپر. تو کہہ رہے ہیں کہ جب مصیبت آتی تو اس کو پکارتے ہیں. وہ مکے کے مشرک بھی یہی کرتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور جب چھوتی ہے لوگوں کو تکلیف, پکارتے ہیں ان کے رب کو رجوع ہوتے ہوئے اس کی طرف, پھر جب وہ چکھاتا ان کو اس کی طرف سے رحمت, ایک فریق ان میں سے ان کے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. ایک گروہ ان میں سے ان کے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کچھ لوگ, ہے نا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, تاکہ وہ کفر کریں اس کا جو انہوں نے عطا کیا. مطلب جب انعام مل جاتا ہے تو وہ جو ہے پھر بھول جاتے ہیں. تو کب تک کریں گے, تھوڑی دیر کا ایسے چلیے پڑھتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب انسان کو ضرر چھوتا ہے نا, تو پکارتا ہے, لوگ پکارتے ہیں, لوگ ان کے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف. پھر جب وہ چکھاتا ان کو اس کی طرف سے رحمت, تو اذا فریق منہم, تو ان میں ایک گروہ جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, بربہم یشرکون, ان کے رب کے ساتھ شرک کرتے رہتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کو آسانی کر دی نا, رحمت دے دی تبھی تو کر پا رہے ہیں نا. نہیں دیتے تو پھر بھی چلاتے رہتے. ابھی علاج ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے, اللہ پاک سے دعا ہے رمضانوں کی برکت سے. بہرحال مطلب پریشان ہو گئی انسانیت. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان کو تو شرک کرنے لگے جاتے ہیں, اس نے کر دیا, اللہ کو تب بھی اکنالج نہیں کر رہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, تاکہ وہ کفر کریں اس کا جو کہ ہم نے ان کا عطا کیا. فَتَمَتَّعُوا, تو عیش کر لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, تو ان قریب تم جان جاؤ گے. یہاں وقفہ ہے, وقفہ کہتے ہیں بہت دیر تک سانس روک کے سوچو اس بات پہ, تو ان قریب تم جان جاؤ گے. ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتکلم بما كانوا به یشرکون, یا یہ کہ ہم نے نازل کی ہے ان کے اوپر کوئی سلطان, کوئی سند, تو وہ جو ہے یتکلم, وہ کلام کرتی ہے, وہ بات کرتی ہے نا, وہ دلیل دیتی ہے. بما كانوا به یشرکون, اس چیز پر جس پر یہ ہیں, ہے نا, اس چیز کی جو ہے دلیل دیتی ہے. بما كانوا, جس کے اوپر یہ ہیں, اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ہے نا, اللہ کے ساتھ بما كانوا به, کہ وہ دلیل دیتی ہو, بما كانوا, اس چیز پر, بما كانوا به یشرکون, جو یہ ہیں جس کے ساتھ شریک کرتے ہیں, مطلب شرک کرتے ہیں. تو وہ کوئی دلیل دینے والی کوئی اللہ تعالیٰ نے سلطان نازل کری ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے کوئی دلیل ہے, کوئی عقل مندی کی سمجھ کی بات ہے نا. فهو يتکلم, تو وہ دلیل دیتی ہو, کلام کرتی ہو, ہے نا. بما كانوا به یشرکون, اس چیز کے اوپر جو یہ ہیں اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمت تو اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں.
ہے نا، بڑے اتراتے ہیں، حالانکہ وہ بھی امتحان ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب پہنچتی ہے ان کو برائی ہے نا، بسا جو انہوں نے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں، اذا ہم یقنطون، تب وہ لوگ یقنطون، قناط مایوس ہو جاتے ہیں. جبکہ اس وقت جو ان کو صبر کرنا چاہیے، اور جب ان کے پاس کچھ نعمت ہو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا اور نہیں یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھولتا رزق اس کے لیے چاہتا ہے اور باندھتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں لازم نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. بھئی یہ سب جو ہے اللہ نے جس کو چاہا کھولا، جس کو اترانے کے لیے نہیں ہے، اور جو باندھا ہے نہ کوئی افسوس کرنے کے لیے. بس جب ملا استعمال کرو، شکر ادا کرو، حق ادا کرو، نہ ملے تو صبر کرو. فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل. تو عطا کر ہے نا قرابت دار کو حق اس کا، اور مسکینوں کو، راہگیروں کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ اولئک هم المفلحون. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں توجہ اللہ کی، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اور تم جو سود دیتے ہو، کیا جو تم دیتے ہو سود تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں سے، تو وہ جس کو دیتے ہو اس کے ہی مال میں سے نا. فلا یربو عند اللہ، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک. جس کو دیتے ہیں نا اس کے مال میں سے نہیں بڑھتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے ہے نا، صدقات دیتے ہو تو تم چاہتے ہو اللہ کی توجہ، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا. فاولئک هم المضعفون. تو یہ لوگ، یہی لوگ اضافہ ہونے والے لوگ ہیں، مطلب اضافہ کیے جانے والے لوگ ہیں، جن کے مال میں اضافہ ہوتا ہے نا. بڑھاتے رہیں گے اللہ کے نزدیک. فاولئک هم المضعفون. تو یہی لوگ ہیں جو بڑھاتے رہیں گے، اضافہ کرتے رہیں گے، اضافہ کرنے والے لوگ ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہی لوگ جو ہیں، یہی لوگ اضافہ کیے جائیں گے، مطلب مضعفون ہوں گے، ان کو جن کی چیزیں بڑھائی جائیں گی. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو مطلب وہ جو پیسہ دیتے ہو کسی کو زکوٰۃ سود، تو وہ اس کے مال میں بھی نہیں پڑتا. اوور آل سوسائٹی میں جیسے کہتے ہیں غربت آتی ہے، وہ سب چیزیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. اللہ وہ ذات، اس نے تخلیق کی تمہاری، پھر وہ رزق دیتا ہے تم کو، پھر وہ مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم. کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو یہ کرتا ہے؟ من ذالکم ہے نا، من شیء، ان چیزوں میں سے کچھ، کوئی سی چیز. من یفعل جو کرتا ہے، من ذالکم ہے نا اس میں سے، من شیء کوئی چیز. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. پاک ہے وہ ذات اللہ کی، وہ بلند بالا سے شرک کرتے ہیں ہے نا، ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو شریک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریک کر دیتے ہیں. اچھا یہ تو بات ہوگی. پھر اب وہ روم کی بات، روم کی لڑائی کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا میں جو جھگڑے ہیں یہ بھی تمہارے کرتوت ہوتے ہیں، جس کو اللہ پاک کیا کرتا ہے، جب تم جو باز نہیں آتے تو اللہ پاک اس کو جو ہے وہ جو ہے بما کسبت ایدی الناس جو ہے اس کو وہ کر دیتا ہے، مطلب غالب کر دیتا ہے کہ اب دنیا میں جو ہے لوگ اس کو جھیلیں. تو کیا کہہ رہے ہیں اب جو بات چل رہی ہے کہ جو ہے تم جو ہے اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، کوئی اور جو ہے شرکا ہے نہیں جو کہ ان تمام چیزوں میں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی زندگی اس کی شکر ادا کرو، اور اللہ کے جو اللہ نے جو مال و متا دیا اس میں سے حق ادا کرو، بجائے اس کے کہ اس کے اندر جو ہے تم اتراؤ. اور سود کا مسئلہ ہے کہ سود جو ہے وہ تم دیتے ہو تو وہ سود بڑھتا نہیں ہے. زکوٰۃ جو دیتے ہو تم وہ جو ہے وہ بڑھنے والی چیز ہے، وہ تمہارے بھی مال میں اضافہ کرے گا. اور سود جس کو دیتے ہو اس کے ہی مال میں اضافہ نہیں ہوتا. تو بات بھیجے آگے وہاں پر جہاں سے بات چل رہی تھی، جنگوں کی چل رہی تھی، جہاں پہ جنگ جیسے کہنا چاہیے روم مغلوب ہوئے تھے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ بھی دنیا میں فساد پھیلتا ہے، یہ لوگوں کو ان کی حرکتوں کے نتیجے دکھلاتے ہیں. جیسے 2 ورلڈ وار ہوئے تو لوگوں نے اس قدر گلا کاٹ کمپٹیشن دنیا میں پیدا کر لیا تھا، اور ظلم و ظلم پہ ظلم، تو اللہ پاک نے پھر نتیجہ دے دیا، لوگ یہ چکھو اس کا مزہ. تو اتنی بڑی آبادیاں ختم ہوئی تھی، کچھ نہیں کوئی ابھی رو رہے تھے نا پوری دنیا میں، اخبار بھگائے رٹے پھر رہے تھے، ٹیررزم. کتنے لوگ آ گئے خاطر میں کورونا میں. اور جو ورلڈ وار ہوئے تھے اس کے اندر کتنے لوگ مسلمانوں نے کیے تھے، وہ مسلمانوں نے اس کی وہ شروعات کری تھی، اس کے پیچھے یہی تھے سارے. لیکن بدنام کیسے کرتے ہیں، کیسے بدنام کرتے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم کرتے ہو
اور یہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہو اس کو بھی اللہ پاک چاہے تو روک دیتا ہے. وہی کلما عقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ بجھا دیتا ہے. لیکن اللہ پاک جب اس کو بھڑکنے دیتا ہے وہ تاکہ تم چکھو تم کیا کر رہے ہو، تم دیکھو اس کو، اپنے کارناموں کو دیکھو، تو یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ پڑھیے اب. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. پھیلا ہے فساد ہے نا، غالب آ گیا فساد زمین میں اور پانی میں، بس اب جو کمایا ہے لوگوں نے، بس اب جو لوگوں کے بس اب کمائی کے لوگوں کے ہاتھوں کی، ليذيقهم بعض الذي، تاکہ وہ ذائقہ چکھائے ان کو اللہ بعض اس چیز کا، عملوا جو انہوں نے عمل کیا. آپ کی کرتوتوں کے نتیجے تو آنا چاہیے، تو کیا ہے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرو زمین میں تو دیکھو کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو پہلے ہوئے تھے. فرعون ڈوبا، بڑے بڑے ڈوبے ہیں، بڑے بڑے لوگ، اور یہ جو ابھی روم اور یہ لڑ رہے ہیں سب، کان اکثرهم مشرکین، اکثر جو تھے مشرک تھے. وہ اللہ کو مان رہے ہوتے تو پھر اللہ کی مرضی کے آگے وہ اپنی خواہشات کے گھوڑے دوڑا کے اس طریقے کی جنگوں میں ملوث ہوتے. بھئی اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ تو امن اطمینان اور دنیا میں جو ہے وہ چاہتا ہے. بس اللہ کی بندگی ہوتے رہنے دی جائے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ستایا نہ جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے نہ روکا جائے، لوگوں کو شرک پہ کفر میں مجبور نہ کیا جائے، اور اس کے بنیاد پر جو ہے لوگوں کی غلامی اور اپنی جیسے کہنا چاہیے قیادت کے سکے نہیں چلنے دیے جائیں. یہی صحابہ نے کیا. بڑے بڑوں کو اس لیے جاتے تھے تو لڑتے تھے، بادشاہ سے لڑتے تھے، وہ عوام کو نہیں پریشان کر دیا کرتے تھے، بلکہ جاتے تھے طاقتور سے جا کے اس کی ناک کا بال توڑ کے بتاتے تھے. وہ بولتے تھے چل تو آ جا میدان میں، اگر تو اللہ کی بات مانتا ہے تو ہمارا بھائی ہے. تو ہے پوری ایران جو ہے پورا اسلام قبول کیا ان لوگوں نے، تو کیا ان کو کیا ہوا؟ ویسے کہ ویسے ہی رہا، حکومت ہے ان کی وہیں کہیں برقرار رہی. تو ہمارے بھائی ہے، تم سے کچھ نہیں، ہمیں کچھ تمہارے تم سے کوئی واسطہ کچھ لینا دینا نہیں ہے. زکات ہے تو زکات تو مالداروں سے لیتے ہیں، تو مسلمانوں سے لیتے تو ہمیشہ ہی لیتے. ورنہ یہ کہ وہ طاقتور سے بولتے تھے کہ تم تلوار تمہارے بیچ میں فیصلہ کرے گی، تاکہ وہ لوگ جو اس سے نیچے دبے ہوں. لیکن عوام میں تھوڑی جا کے کہ عوام کو جا کے گھروں میں سے نکال کے آؤ اٹھاؤ قتل کرو. عوام سے تھوڑی طاقتور سے مقابلہ کر کے بتلائے گی. تو یہ، اور یہاں پہ تو کیا ہے کہ وہ جس قدر لوگوں کو جو ہے دبوچ کے رکھو اور اپنی قبضے میں رکھو، اور ساری کالونیز انگریزوں نے بنائی ہے اور ساری انہوں نے لگان وصول رہے ہیں، لینڈ ریونیو تو بیچارے غریب کسان سے وصول رہے ہیں، تو دبوچ رہے ہیں اس کو بری طریقے سے. طاقتور سے نپٹتے نہیں بننا. طاقتوروں کو پٹھو ڈھونڈ لیتے تھے اپنے چمچے، جو ان کی چمچا گیری کریں، بس ختم بات. اور عوام جو ہے اس کا خون چوستے رہو بیٹھ کے، عوام سے جو وصولتے رہو. یہ کیا کرا انہوں نے ہر جگہ، جو انہوں نے جو اپنے جیسے کہنا چاہیے واسل اسٹیٹ قائم کر لیتے تھے، اپنی مرضی کے نواب، اپنی مرضی کے راجا مہاراجا، اور چلتا رہا کام. اور پسری کے نیچے کیا وہاں، کیونکہ قانون قاعدے بھی کوئی خدا کے قانون سے تھوڑی فیصلے ہوتے تھے. اللہ کے قانون سے ہو رہا ہو تو ظلم کم ہو، عوام کو کچھ راحت ملے. خیر چلیے آگے پڑھیے. تو کیا کہہ رہے ہیں، زمین میں فساد پھیلا ہے لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ چکھانا چاہتا ہے کہ بعض چیزیں جو انہوں نے عمل کیا تاکہ رجوع کریں. زمین میں سیر کرو، دیکھو کیسا تھا انجام ان لوگوں جو پہلے تھے، اکثر مشرکین تھے. تب اللہ نے پھر ان کو جو ہے پھر جو ہے مزہ بھی چکھایا اللہ پاک نے. فرعون تباہ بھی ہوئے. وہی والی بات ہے، ان کا سورج نہیں ڈوبتا تھا، پورے ڈوبے. فاقم وجهك للدين القيم من قبل. اچھا ابھی تک دیکھو آپ، جو میں کل کی وہ ٹیلی دیکھ رہا تھا، اس میں جن لوگوں نے اسلام کا نام و نشان مٹایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی، مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں اپن پڑھتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو بھول گیا ہے، وہ ارذل عمر تک پہنچ چکا ہے، نکمی عمر تک پہنچ جائے. لکیلا یعلم بعد علم شیئا واللہ علیم قدیر. اللہ خوب جانتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ حساب لے گا اس سے. اسپین کے لوگوں نے جنہوں نے مسلمانوں کو زمین سے صفحے ہستی سے مٹایا تھا اللہ کی نشانی یاد میں، پہلا جو بیوانک پلیگ ہوا تو بھی اسپین تباہ ہوا. دوسری بات جو اسپینش فلو ہے، وہ اسپینش فلو اسپین کے نام سے اس لیے، حالانکہ وہ دوسری جگہ بھی تباہ ہوئی تھی، لیکن وہ اسپین تباہ ہوا. اور ابھی بھی اسپین، جبکہ اسپین کا اس کا دنیا ورلڈ پالیٹکس میں بھی کوئی دخل عمل اتنا بچا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا تم نے اسلام کو، مسلمان کو، اسلامیت کو صاف کیا تھا. جو لوگ بھی اسپین کی جیسے کہتے ہیں مثال لے کے مسلمانوں کو صاف کرنے کی سوچ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اسپین کا کیا ہو رہا ہے. 600 700 800 سال تک ان کا جیسے کہتے ہیں پاپ نہیں اتر رہا، وہ ان کے پراشچت نہیں ہو رہا، اس کا ہو نہیں پا رہا ہے. دیکھ لو. اور پھر سب سے اوپر وہ جو امریکہ ہے، دوسرے نمبر پہ روس ہے، پھر اسپین ہے، پھر بلکہ یو کے ہیں جن کا سورج نہیں ڈوبتا تھا، پھر جو ہے آپ کا اسپین ہے، پھر جو ہے وہ ہے اٹلی ہے، روم ہے. روم جو پہلے روم تھا ابھی اٹلی. تب اللہ کے یہاں سب گنتی صحیح ہے، کوئی کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا حساب بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنا حساب صحیح کر لو، سری اور حساب ہے اللہ پاک، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، سورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی ان کو ہدایت دے اللہ پاک، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کے شر سے اللہ تعالیٰ سب کو پاک کرے، کیونکہ ابھی بھی دماغ نہیں سدھر رہے تو کیا کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سیر کرو زمین میں، دیکھو کیسا تھا انجام ان لوگوں کو جو پہلے تھے. کان اکثرهم مشرکین، اکثر جو تھے مشرکین. فاقیم وجهک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. تو قائم رخ تیرا دین کے لیے بالکل سیدھا، اس کے پہلے کہ آ جائے. اچھا دو مسلمان جو ہیں وہ بھی بہت دن تک ان کے ساتھ ناٹک ساتھ دیتے رہیں گے، یہ بھی بتا دوں آپ کو. فاقیم وجهک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاقیم وجهک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. تو قائم رخ تیرا دین کے لیے سیدھا، مطلب بالکل مستقل اللہ کی بندگی کے لیے، اس کے پہلے کہ وہ دن آ جائے وہ دن نہیں لوٹنا ہے اس کے لیے، ہے نا، اللہ کی طرف سے، پھر اس کے لیے کوئی لوٹنے کا معاملہ نہیں ہے. یوم یصدعون، جس دن کے لوگ کیا ہوں گے، یہ لوگ سب کے سب جو ہیں پھر وہ ہو جائیں گے، جیسے کہنا چاہیے جدا جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کر رہا ہے اللہ کچھ نہیں بگاڑ رہا، اس پہ ہی اس کے کفر کا وبال ہے. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو عمل کر رہا ہے اچھے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی جو ہے سامان کر رہا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ جزا دے اللہ ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں کو اس کے فضل سے. انہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں اس سے محبت نہیں کرتا، اچھوں کو جزا دینا چاہتا ہے. اور اس لیے ایک دن قیام ہے، قیامت کا دن بھی، اس قیامت کا دن قائم رہے گا. وَإِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اچھا وہی ہوائیں آتی ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے کو بھیجتا ہے، ہوائیں خوشخبری دینے والی، ہے نا، بارش کی خوشخبری. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ وہ چکھائے تم کو اس کی رحمت. اور وہی ہواؤں سے بادبانی کشتیاں بھی چلتی ہیں. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، تاکہ جاری ہوں کشتیاں اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش ہو اس کے فضل میں سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو یہ ہوائیں، ہے نا. ورنہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. اور لازم بھیجا تھا ہم نے تجھ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف، تو وہ آئے تھے ان کے پاس روشن واضح دلائل، واضح نشانیاں لے کے، تو انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے انہوں نے جرم کیے تھے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تھا حق ہم پر مدد کرنا ایمان والوں کی مدد بھی کری ہم نے. اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو وہ جتنے چلاتی ہیں بادلوں کو. فيبسطه کیا صاحب، تو وہ جو ہے بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں. فيبسطه في السماء، تو پھیلا دیتی ہیں اس کو بادل کو، ہے نا، پھر السماء آسمان میں، کیف یشاء جیسے چاہتے ہیں. ويجعله كسفا، اور کر ڈالتی ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے. فتر الودق یخرج من خلاله، تو دیکھے کہ مہ برستا، بارش برستی ہے اس کے بیچ میں سے. فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون، تو جب وہ ڈالتا ہے اس کو، برساتا ہے اس کو جس پہ چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے، اذا هم يستبشرون، تو وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. ایسی یہ بارش برسی ہے، مردہ زندگیوں میں زندگی آ گئی اللہ کے کلام سے، اللہ کے حکم سے. اور مثال دے رہے ہیں دیکھو آپ، تو کہہ رہے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. وہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بے شک وہ اس کے پہلے کہ وہ نازل ہوتی ان پر، تو اس سے پہلے لمبلسین، لازم نا امید ہو چکے تھے. اب ایسے میں بارش برسی، وہی کہہ رہے برسوں تو کوئی دین پھیلانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہے نا. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، دیکھ رحمت کے نشانات کی طرف، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، ہے نا، کیسے زندہ کرتا ہے اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد. بالکل سوکھی زمین پہ سبزہ آ جاتا ہے. ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک یہ جو یہ اللہ ہے، یہ لازم زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو یاد کر لو، آخرت کو پہچان لو، جس نے یہ مردہ زمین زندہ کری ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اچھا یہ زندگی جو ابھی اپنے کو ملی ابھی تھوڑی سی، اور اگر ہم بھیج دیں ان پہ ایک ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اگر ہم بھیج دیں ان کے اوپر ہوا تو دیکھے اس تو فراؤ، تو یہ دیکھیں اس کو زرد ایک دم، کھیتی جو ہے پیلی ہو جائے، تو لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، لازم ہو جائیں گے جو ہے اس کے بعد جو ہے
جسے کہنا چاہیے ناشکری کرنے والے کہ یہ سب تو مٹ گیا، سب تو ختم ہو گیا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں شکر گزار ہو جاؤ. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ابھی کل پھر آئی تھی بات. تو بے شک نہیں تو سنا سکتا مردوں کو، نہ بہرے کو ہے، نہ تو سنا سکتا بہروں کو پکار جبکہ وہ پلٹ گئے ہوں پیٹ پھیرنے والے. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، اور نہیں ہے تو راستہ دکھا سکتا اندھے کو ہے نا، اندھوں کو ان کی گمراہی پر. ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نہیں تو سنا سکتا ہے نا مگر جو ایمان لے آتا ہو ہماری آیتوں میں، تو وہ ایسے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. ابھی آخر رکوع، اس کے بعد انشاءاللہ اپن جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی پڑھیں گے. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اللہ وہ ذات ہے، اس نے تخلیق کی تمہاری ضعف سے، اسے کمزور سے، تم چھوٹے بچے تھے بلکہ وہ پانی کا قطرہ وہ ذرا میں جھٹکا لے، پیر زیادہ اس کا عورتوں سے کہتے ہیں سنبھال کے چلو یہ کرو تو وہ جو ہے خارج ہو جائے، وہ جیسے کہنا چاہیے حمل ساقط ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر جو ہے ضعف سے قوت والا، طاقتور بنایا تھا. بچہ کتنا کمزور ہوتا، آدمی طاقتور. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر بنا ڈالتا ہے قوت کے بعد کمزوری، وشيبة اور بڑھاپا. یہ چھوٹی سی زندگی کی اسٹیجز ہیں. یخلق ما یشاء، وہ خلقت کرتا جو چاہتا ہے. وہ العلیم القدیر، وہ جانتا ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ تم بھول گئے ہو سب، تمہاری کس نے تمہیں کہاں سے کیا بنایا، تم نے کیا کچھ کارنامے کیے ہوئے. وہ بھول گئے اپنی ہسٹری، کیسے انہوں نے قتل عام کیا تھا مسلمانوں کو، کیسے کروسیڈ چلائی تھی، کیسے اسلام کو ختم کیا تھا کہ لوگ جو ہیں اپنے قبر میں جا کے بچے کو تعلیم دینا پڑتی تھی لا الہ الا اللہ کی، اور پوری عمر نہیں بتاتے تھے، مرتے وقت بتاتے تھے کہ بیٹا جو ہے تم مسلمان ہو، تاکہ وہ جو ہے وہ اگلے کو وہ منتقل کر دے، اور وہ جو ہے اس بات کو پھر وہ بھی مرتے وقت اپنے کسی کو بتا کے چلے جائے. اسلام کو ایسے جاری رکھا، کیا معلوم کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں، اللہ حفاظت کرے. ایسے انہوں نے ظلم کیا پر. تو کیا کہہ رہے ہیں، یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ خوب جانتا، قدرت رکھتا ہے نا، جانتا بھی ہے. تو تمہاری الگ الگ اسٹیج ہیں، ضعف سے قوت، قوت سے ضعف اور بڑھاپا، ختم. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن کے جو ہے قائم ہوگی قیامت، قسم کھائیں گے مجرمین. ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں رہے مگر ایک گھڑی، ایک گھنٹہ، تھوڑی دیر کے لیے رہے. ابے تو ایک گھنٹے کے لیے پوری زندگی ہمیشہ کی برباد کر لی، اتنی چھوٹی زندگی تھی. اب یہاں پہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کیا، کذالک کانوا یؤفکون. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے تھے یہ الٹے بہکے ہوئے، الٹے پھیرے جاتے تھے. مطلب ابھی بھی جو ہے غلط ہے نا، اس سے الٹے چلا کرتے تھے نا. وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. اور کہیں گے وہ لوگ جو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، تو وہ کہیں گے لازماً تم رہو اللہ کے قانون میں یوم بعث تک، جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو، چھوڑو ایک گھڑی نہیں رہے ہو. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. تو یہ جو ہے جی اٹھنے کا دن ہے، یوم البعث ہے. ولكنكم، لیکن تم كنتم لا تعلمون، تم تھے نہیں، تم علم رکھتے، تم معلوم ہی نہیں تھا، یقین نہیں کرتے تھے. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. تو اس دن نہ نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا معذرت ان کی، نہ وہ خفگی دور کیے جاویں گے، خفگی ناراضگی دور کرائے جاویں گے. مطلب اللہ ان سے نہ تو اللہ کی راضی کرنے کا کہا جائے گا. استعتبون یعنی کہ کسی سے جو ہے اس کو منوتی کرائی جاوے، تو وہ جو ہے ان سے اور نہ وہ خفگی یعنی ناراضگی دور کرائے جاویں گے. مطلب ناراضگی دور کرائی جائے گی. پتا نا وہ ناراض ہو گئے ان کو منا لو، اب ناراضگی دور کرائی نہیں جاویں گے کہ اب ناراض ہو گیا اللہ سے خوش ہو جائے. ہاں آج موقع ہے، ابھی خدا راضی کرو لوگوں، جو بات ہے وہ اللہ کو راضی کر لو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اور لازم ہے ہم نے بیان کر دیے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر ایک مثال، ہر حال برباد بیان کر دیا. کیا تھا، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. لازم اگر تو پیش کرے، تو لے کر آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لازم کہیں گے وہ لوگوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر مبطلون، باطل بنانے والے، بنو کے لے آئے تم یہ، مطلب معجزہ بھی لاؤ تو نہیں مانیں گے. کیوں، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اس طریقے سے اللہ مہر کرتا ہے دلوں پر ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے، جاننے کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہوتا ہے، معجزہ بھی دیکھ کے مانیں گے نہیں. اس لیے فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. تو صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور نہیں ہلکا کرنے تجھے، ہے نا.
اور دوسرا مطلب ہے کہ صبر بے برداشت کر دینا. ہلکا انسان ہو جاتا ہے, ہلکے وزن کا, تو برداشت نہیں ہوتی کوئی چیز اس سے. ہوا آئی تو ہوا میں اڑنے لگا, آندھی طوفان آئی تو ٹک نہیں پا رہا. تو نہ ہلکا کر دیں, تو ہلکا کر دیں کا تو مطلب ہے ایک تو یہ کہ ہلکے میں لیں, دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب بے برداشت کر دیں, مطلب آپ سے آپ کو جو ہے ایزیلی نہ لیں. ایک تو مطلب وہی ہلکے میں نہ لیں, دوسرا مطلب ہے کہ وہی آپ کو ہلکا کر دینا, آپ کے اندر آپ برداشت نہ کر پائیں, ایسا نہیں ہو. لا یستخفنک الذین لا یوقنون, جو یقین نہیں کرتے, تو آپ صبر کریے, اللہ کا وعدہ سچ.